سب سے پہلے ہم ٹویٹس دیکھتے ہیں جو کہ ایکسپرٹ نے کیے ہوں گے. ہم اسکرین پر آتے ہیں, یہ میں نے سرچ کیا. اب جو پہلا رزلٹ ہے یہاں پر آپ دیکھیں ڈیزائن ویلی, آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا. یہاں پر آپ کو ایک اشارہ مل رہا ہے. ریزن کیا ہے, گوگل نے اس کو کیوں رینک دیا. فار ایگزامپل پیج نمبر 1 پر اس نے 1.5 سیکنڈ لگائے, لیکن یہاں پر دیکھیں 1 سیکنڈ لگایا. ڈیفینیٹلی پھر یہ ویب سائٹ آپ سے کمپیٹ کر جائے گی. اور اس پر جو آپ ایوریج ویو پر یوزر آپ دیکھ لیں 4.87 ہے. اب ہاؤ ٹو مینٹین انگیجمنٹ, واپس ریکور ہونا سٹارٹ ہو جائے گی, دوسرے پیج بھی ریکور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. السلام علیکم. آپ نے اپنی ویب سائٹ میں کانٹینٹ کو انالیسس کیا ہوگا, اس کے بعد میں آپ نے بیک لنک کو انالیسس کیا ہوگا, ابھی تک آپ کی ویب سائٹ واپس ریکور نہیں ہوئی. یا آپ نیو بھی کانٹینٹ لکھ رہے ہیں, وہ بھی آپ نے نئی ویب سائٹ بنائی ہے کور اپڈیٹ کے بعد میں, وہ رینک نہیں کر رہی. یا آلریڈی ویب سائٹ تھی اس پر کانٹینٹ لکھ رہے ہیں, وہ رینک نہیں کر رہی. تو میں آپ کو کور اپڈیٹ کے بعد میں جو بزنس ماڈل گوگل کا بن چکا ہے اور پرفیکٹ ریزن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. سب سے پہلے میں نے ریزن شیئر کی تھی کہ آپ اپنی ویب سائٹ سے تھن کانٹینٹ کو ہٹا دیں. بہت سارے لوگوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں عمل کیا ہوگا. بیسیکلی وہ ویڈیو آج بھی ورتھ رکھتی ہے, وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد میں نے انالیسس کرنے کا طریقہ بتایا, 10 سٹیپ بتائے, وہ بالکل آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس کو کر لینا چاہیے. لیکن اس ویڈیو میں پرفیکٹ ریزن اور بزنس ماڈل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ ایکسپرٹ گوگل کے جنہوں نے اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا ہوا ہے. وہاں سے اندازہ کریں گے کہ اصل میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا گوگل کی جو سرچ کیسے پرفارم کر رہی ہے, بیسیکلی کون سی ویب سائٹ گوگل کس وجہ سے دکھا رہے ہیں. تھرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وائٹ بورڈ, آپ کو وہاں پر سمجھاؤں گا کہ کیسے اصل میں گوگل کی یہ جو سرچ ہے وہ پرفارم کر رہی ہے, کیوں آپ کی ویب سائٹ کو پینلائز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد میں اپنی ایک کلائنٹ کی ویب سائٹ کو انالیسس کر کے آپ کے پاس رکھوں گا تاکہ مزید آپ سمجھ جائیں. اس کے بعد میں آپ کے پاس سلوشن ہوگا کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے. لاسٹ پر آپ کے امپورٹنٹ کوسچن جو میرے بہن بھائی, میرے چاہنے والے انڈیا سے ہوں, پاکستان سے ہوں, بنگلہ دیش سے ہوں, تمام کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا. ویڈیو یہ بھی پسند آئے تو ایک میری ریکویسٹ ہے, چینل کو سبسکرائب تو کرنا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کمیونٹی کے اندر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے. اس ویڈیو کو آپ نے چاہے جو کچھ بھی آپ پینا پسند کرتے ہیں نا, لے کے ایک دفعہ اسے مکمل دیکھو. بلیو می, آپ اس ویڈیو کو 2025 کے اندر اگر آپ کو ملے گی تب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ اس سے بالکل 100% ایگری ہوں گے. ابھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں, لیکن یہ پرفیکٹ ریزن ہے. میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں اسکرین پر. مین تھنگ کنسیڈر آفٹر کور اپڈیٹ, کیا چیز ہے کہ لیس انگیجمنٹ از اکول ٹو ڈراپ ٹریفک. ابھی آپ کہیں گے یہ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انگیجمنٹ کم ہو تو آپ کی ویب سائٹ کی ٹریفک ڈراپ ہو جاتی ہے. اس کو پروو کروں گا اس سرچ کے بعد میں, اس کور اپڈیٹ الگوریدم کے اپڈیٹ کے بعد میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ کسی نے نہیں کیا ہوگا, کیونکہ آج جو رینک کر رہے ہیں, جن کی ویب سائٹ ٹاپ پر رینک کر رہی ہے, وہ کیسے اس جو غریب کا دکھ ہوتا ہے نا, وہ ایک غریب ہی جان سکتا ہے. تو میں ایز اے SEO ریسرچر کے طور پر آپ کے پاس اس چینل کے تھرو حاضر ہوں. میں بتاؤں گا اس چیز کو, نکال کے دکھاؤں گا, جتنی محبت آپ لوگ دکھائیں گے میں نکال کے دکھاؤں گا, یہ فیکٹ دکھاؤں گا کہ اصل میں اب ہونے کیا جا رہے ہیں. سب سے پہلے لیس انگیجمنٹ از اکول ٹو ڈراپ ٹریفک. کم انگیجمنٹ آپ کی ویب سائٹ کی ٹریفک اب ڈراپ رکھے گی, مطلب کم ہوتی جائے گی ٹریفک مزید. اب کیسے؟ اب نو شو دس فرام گوگل ایکسپرٹ ٹویٹس. سب سے پہلے ہم ٹویٹس دیکھتے ہیں جو کہ ایکسپرٹ نے کیے ہوں گے. ہم اسکرین پر آتے ہیں. گوگل کی ایڈوائسز ٹو فوکس آن ڈوئنگ دس فار یور ریڈر. گوگل کہتا ہے کہ اپنے ریڈر کے لیے کام کرو. ہم کام کرتے ہیں کمانے کے لیے, ہم کام کرتے ہیں گیسٹ بلاگنگ بیچنے کے لیے, ہم کام کرتے ہیں صرف ارننگ تک, ہمیں ریڈر سے کوئی غرض نہیں ہوتی. یہاں پر وہ بار بار کہہ رہا ہے, اور اس کی ڈیٹ بھی آپ چیک کر لیں, آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا. یہاں پر آپ کو ایک اشارہ مل رہا ہے. اس کے بعد میں آپ جان کی بات کو ریڈ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے لیکن میں سمجھاتا ہوں. اس کے بعد میں یہ تھرڈ ٹویٹ ہے. A natural question some will is how long will it take for a site to do better if it's remove unhelpful content. مطلب کتنا ٹائم لگے گا. اب لوگ کوشچن کرتے ہیں نا کہ اگر ہم اپنی ویب سائٹ سے
अनहेल्पफुल कंटेंट को हटा दें, क्योंकि गूगल बार बार अपडेट दे रहा है। एक बात मेरी इधर से समझ लें, इस ट्वीट को समझें या मेरी बात को समझें, बात एक है। आप देखें ना, जिन की वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन हुई उस वक्त डाउन हुई होगी जब पहले गूगल हेल्पफुल अपडेट आई। डेफिनेटली आप देख लें उस वक्त थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन डाउन हुई होगी। इसके बाद में जब ये कोर अपडेट आई तो सत्यानाश ही हो गया हमारी वेबसाइट का। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर, अब नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर वो रिमूव करता है तो कितना टाइम लगेगा। साइट आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम में फाइंड द सिग्नल अप्लाइड टू डैम ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ। वो कहता है कि सिग्नल जो हैं वो मिलेंगे हमारे सिस्टम को और वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, 1 by 1 पीरियड्स मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कितनी जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं। अभी तक आपको कोई भी एक्सपर्ट ऐसे नहीं दिखा सकता कि उसकी वेबसाइट डाउन हुई हो और उसके बाद में वापस रिकवर हुई हो। डेफिनेटली उसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी तक ये कोई छोटी अपडेट नहीं थी, स्पैम अपडेट थी, साथ कोर अपडेट थी। बहुत सारी वेबसाइट को एनालिसिस किया है, उसको हम पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आप इस डायरेक्टली कोई एक ऐसा बटन नहीं है जो दबाएंगे और आपकी वेबसाइट रिकवर हो जाएगी। आप इस बात को समझेंगे तो डेफिनेटली एक नहीं सारी वेबसाइटें कर लेंगे आप रिकवर। मेरी इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पर ओवर क्लासीफाई रन कंटिन्यूसली अलाउइंग इट टू मॉनिटर न्यूली लॉन्च साइट एंड एग्जिस्टिंग वन। उनका कहने का मकसद है कि आप जो न्यू वेबसाइट या एग्जिस्टिंग वन जो आपकी वेबसाइट हैं, जो आप मौजूदा हैं, जो डाउन है या आप न्यू बना रहे हैं, तो वो कह रहा है कि उसको वो क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है। As it determined that unhelpful content has not returned in long term, the classification will no longer apply. वो कह रहा है कि अगर आप अपने अनहेल्पफुल कंटेंट वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा तो ज़्यादा देर आप पर वो क्लासिफिकेशन भी अप्लाई नहीं होंगी। जो गूगल ने पेनलाइज किया है या कुछ भी किया है वो भी अप्लाई नहीं होगा। अब हम चलते हैं और ख़ुद समझते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप देख लें, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। अब जो पहला रिजल्ट है यहाँ पर आप देख लें designvalley.com, ये रैंक कर रही है। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें, कोरा को ओपन कर लें, इसके बाद में यूट्यूब की वीडियोस हैं, S2 मार्केटिंग, पॉन्स, गूगल प्ले, फ्रीलांसर। अब यहाँ पर आप जितनी भी वेबसाइट्स देखेंगे ऑलरेडी जो आप इस कोर अपडेट से पहले देखेंगे, छोटी मोटी दूसरी साइटें भी इसके अंदर वहाँ पर रैंक कर रही थी। अब यहाँ पर ना एक चीज़ आपको समझने वाली है जिस पर मैं फोकस करवाना चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन वैली है। इसको अगर आप ओपन कर लें, इसको आप ओपन करेंगे आपको समझ आएगी कि ये जिस बंदे की वेबसाइट है वो क्या कर रहा है। यहाँ पर वो एंगेजमेंट बना रहा है, वो अपने कोर्सेज बेच रहा है, लोग आते हैं इस वेबसाइट पर, असल में एवरेज व्यू ड्यूरेशन स्टे कर रहे हैं 1 पेज पर, 5 पेज पर, अब वो स्टे कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो कोर्सेज भी बिक रहे हैं, ठीक है, साथ साथ उन्होंने कंटेंट भी लिखा हुआ है। तो लोगों की गूगल ये समझ रहा है कि ये वेबसाइट लोगों की इस मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो देखें तो डेफिनेटली वो वीडियो की सूरत में भी हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इस आर्टिकल, ये मैं तरीका नहीं बता रहा कि आर्टिकल के अंदर आप सिर्फ वीडियो को यूज़ कर दें तो आपका रैंक कर जाएगा। नहीं, आप इस बात को समझें कि ये, क्योंकि गूगल खुद कहता है कि अब ये वेबसाइट मतलब अगर ये जो अपडेट आप हिट करती है ना तो आपकी पूरी वेबसाइट को करेगी। अभी उसको वाइट बोर्ड पर समझाता हूँ कि कैसे पूरी। अब यहाँ पर देखें, अब इस बात को अभी समझें कि यहाँ पर देखें साथ जो है ना शॉर्ट कोर्सेज भी बिक रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ आया। फिर इसके बाद में हम वापस चलते हैं। अब यहाँ पर देखें कोरा आपको पता है आपका बहुत बड़ी वेबसाइट है और इसके ऊपर लोग आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आप एक का क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं, दूसरे का करते हैं, डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका इंटेंट कुछ इस तरह का था, गूगल ने वीडियो भी दिखाई आपको। S2S मार्केटिंग, अब ये क्या है इसको भी खोल के देखते हैं ना, आपको समझ आएगी। बेसिकली इसके होम पेज पर जाके देखें कि किस तरह की वेबसाइट है। क्या आपकी तरह सिर्फ ब्लॉग बनाया था ना इसने, सिर्फ माइक्रो नीच पर काम किया और आप जो है ना वो छाए हुए थे। लेकिन समझें, यहाँ पर S2S मार्केटिंग पर जाएं, इस पर क्लिक करें। सिर्फ कंटेंट नहीं लिखा हुआ, मैं इस बात पर समझा रहा हूँ आप लोगों को, मेरी बात को समझिएगा
اور ویڈیو میں لے کے آؤں گا، پورا ماڈل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ابھی صرف میری بات کو سمجھ جائیے گا، بہت ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، جو بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اس آرٹیکل کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو S2S مارکیٹنگ ایجنسی یو کین ریلائی آن، سمجھ آ گئی کہ یہ بھی ایک ایجنسی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پر دیکھیں کیسے ورک کر رہی ہے۔ ریزن کیا ہے، گوگل نے اس کو کیوں رینک دیا؟ کیونکہ بھائی اس پر بھی لوگ آتے ہیں، لوگ آ کے اسٹے کرتے ہیں، ان سے کوئی بات چیت کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو ان کی ویب سائٹ پر اسٹے کر رہے ہیں، جس وجہ سے گوگل نے سمجھا کہ اب انگیجمنٹ اس ویب سائٹ کی آڈینس کے ساتھ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یور بلاگ، ایز کمپیئر ٹو یور ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ ہم نے دیکھا، کورا کو دیکھا، ہم نے نیچے یہاں پر دیکھتے جائیں، یہ ہے ویب سائٹ، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ایپ وغیرہ کے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ایپ وغیرہ ہے۔ اب اس سے بھی لوگ انگیج کریں کیونکہ آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ یہاں پر یہ پروجیکٹ وغیرہ دیتی ہے، لوگ اس پر آتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں پر دیکھیں پیڈ سروے، انٹرنیٹ کانٹیکٹ، سائن اپ، وہ تمام یہاں پر آپشن دے رکھے ہیں، تو یہاں پر بھی لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں، سمجھ آیا ہوگا، آلموسٹ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، جتنی یہاں پر گوگل پلے کا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایپس وغیرہ ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی لوگ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر فری لانسر ہے، آپ الہدا، مرکز ایپ آج کل بہت رینک کر رہی ہے۔ آپ یار سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، کچھ بھی سرچ کر لیں، میں نے تو یہ کیا نا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کچھ بھی سرچ کر لیں، بھائی انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر انگیجمنٹ بنائی ہوئی ہے۔ اب کیسے، میں یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں وائٹ بورڈ کے اوپر۔ جی، تو اب ہم آ گئے ہیں وائٹ بورڈ پر اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے بیسیکلی ایک کمپنی یا آرگنائزیشن کی ویب سائٹ آپ کی ویب سائٹ کو کمپیٹ کر رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ وہاں پر وہ اپنی انگیجمنٹ زیادہ بنائے بیٹھے ہیں، کیسے؟ کیونکہ لیٹس سپوز اگر ان کی ویب سائٹ کے بھی 3 پیجز ہیں، آپ کی ویب سائٹ کے بھی 3 پیجز ہیں، اب ایک پیج ایسا ہے جہاں پر وہ کانٹریکٹ وغیرہ کر رہے ہیں، جو کچھ کام آڈینس کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں۔ اب اس پر اگر وہ کوئی یوزر آتا ہے یا وزٹر آتا ہے تو اس پر وہ ٹائمز اسپینڈ کرتا ہے آپ سے زیادہ، کیونکہ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ ان چیزوں کی پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں سروسز دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اگر لیٹس سپوز اس پر اس نے لگایا، میں تھوڑا سا اس کو زیادہ بڑھا کے میں نے یہاں پہ بتایا کہ 1.5 سیکنڈ، لیکن وہاں پر زیادہ، اس سے بھی زیادہ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی انگیجمنٹ کوئی بھی آرگنائزیشن کی کچھ نہ کچھ دیر ہی ہوتی ہے، یوزر کی مجبوری ہوتی ہے وہاں پر اسٹے کرنا، تو زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن میں تھوڑے سے اس کو بلاگ کے ساتھ کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں کہ کیسے اگر جو گوگل ہے وہ اس کی ویب سائٹ کو کیوں اس وقت ریوارڈ دے رہا ہے، کیوں اس کی ویب سائٹ کو رینک دے رہا ہے۔ فار ایگزامپل پیج نمبر 1 پر اس نے 1.5 سیکنڈ لگائے، پیج نمبر 2 پر 1.5 سیکنڈ اس کا ایوریج ویو ڈیوریشن آ رہا ہے، اس کا بھی 1.5 سیکنڈ تھا۔ اب جو تھرڈ پیج ہے، آپ بیسیکلی اس نے لکھا ہوا ہے تھرڈ پیج ہو ٹو ارن منی آن لائن، آپ نے بھی لکھا ہوا ہے ہو ٹو ارن منی آن لائن۔ یہاں پر آپ صرف نا ابھی کمپیریزن صرف ایوریج ویو ڈیوریشن پر جائیں گے تو آپ میری بات سمجھنے کے بعد میں آپ اس اور اس کو ایوریج ویو ڈیوریشن لگائیں گے، لیکن گوگل کہتا ہے کہ اب اگر آپ کی ویب سائٹ ہٹ ہوئی تو آپ کی ایک پیج نہیں ہوگا، یہ پوری ویب سائٹ پر رول آؤٹ ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اس وجہ سے جب وہ یہاں پر دیکھیں 1.5 1.53 سیکنڈ اینڈ 1.4 سیکنڈ، اور آپ کی ویب سائٹ کا اگر ہم دیکھیں 1.5 سیکنڈ، فار ایگزامپل آپ نے بھی بہت انگیجنگ اور یوزفل کانٹینٹ ہیومن ریٹرن لکھا تھا، لیکن یہاں پر دیکھیں 1 سیکنڈ لگایا، 1.5 2.5 ہو گئے، اور یہاں پر آلموسٹ 3.5 سیکنڈ لگے، اس پر 4 سیکنڈ۔ تو کیا گوگل آپ کی ویب سائٹ کو رینک دینا چاہیے یا اس کو ریوارڈ دینا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی پھر یہ ویب سائٹ آپ سے کمپیٹ کر جائے گی۔ تو یہی حال ہوا ہے آج کے دور میں، آپ جتنی بھی ویب سائٹ دیکھ لیں، آپ ان کو دیکھ لیں، یہ اپنے کورسز بیچ رہے ہیں یہاں پر۔ اصل میں ان لوگوں کی ویب سائٹ اس وجہ سے نہیں گری کیونکہ یہ آلریڈی لوگوں کو انگیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آلریڈی آپ ان کے کورسز دیکھ رہے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی ویب سائٹ پر جا کر، تو ان کی ویب سائٹ کیسے ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی آلریڈی جو ٹیوٹر تھا، جنہوں نے اپنے کورسز رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی آرگنائزیشن ہے جو ویب ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے، یا کچھ بھی کورا، ریڈٹ، اس طرح کی ویب سائٹ آپ زیادہ دیکھیں گے کیونکہ وہ ڈیل کر رہی ہیں ان چیزوں کو، لوگوں کی مجبوری ہے ان کے ساتھ وہاں پر انگیج رہنا، انہوں نے اس طریقے سے اپنا کام لیا ہوا ہے، آپ نے صرف بلاگ بنایا ہے جس کی وجہ سے ڈاؤن ہوئی۔ اب میں آپ کو گوگل انالیٹکس پر لے کر آیا ہوں،
یہاں پر میں نا ایک آپ کو چیز شو کروں گا، وہ کیا ہے کہ آپ نے بہت سارے آپ کی ویب سائٹ کے اندر پیجز ہوں گے جو ڈاؤن ہو چکے ہوں گے، بہت سارے آپ کی ویب سائٹ کے اندر کسی ویب سائٹ کو تو مکمل پینلائز ہو چکی نا، کسی کا ایسا بھی سینیریو بنا ہے کہ کچھ پیجز ان کے جو ہے وہ ابھی رینک کر رہے ہیں، باقی تمام ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ تو ایسے ایک کلائنٹ کی میں یہاں پر ویب سائٹ لے کے آیا ہوں، ویسے تو بہت سارے کلائنٹ تھے، تو میں نے کہا کہ ایک سینیریو جو اس کے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں۔ تو یہاں پر دیکھیں فار ایگزامپل اسکور اپڈیٹ کے بعد میں یہاں پر مارچ 5 کے بعد میں 20 اپریل ہے، تو میں نے اس کو یہاں پر شو کر رکھا ہے۔ فار ایگزامپل لیٹس سپوز یہ پاکستانی ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے مثال بھی وہی دی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں تو 3000 یوزر اس پیج کو ملے، اور اس پر جو آپ ایوریج ویو پر یوزر آپ دیکھ لیں 4.87 ہے، ہوم پیج ہے، اور یہاں پر ایوریج انگیجمنٹ ٹائم آپ دیکھ لیں 1 منٹ اینڈ 60 سیکنڈ، اور یہ پیج آج بھی رینک کر ہے۔ اس کے بعد میں ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن ان پاکستان وداؤٹ انویسٹمنٹ، یہ اس پر بیسیکلی یہاں پر دیکھیں 1.1 اور 30 سیکنڈ ہے، تو یہ پیج آج بھی گوگل کے اندر رینک کر رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ٹریفک لے رہا ہے۔ اب ایسے دیکھیں یہاں پر ہاؤ ٹو یوز سم ان نان پی ٹی اے فون وداؤٹ رجسٹریشن، اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں یہ پیج بھی رینک کر رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ٹریفک لے رہا ہے، لیکن ان کے دوسرے پیجز جو آلریڈی ٹاپ پر رینک کر رہے تھے وہ آج ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت کم ٹریفک رہ گئی ہے اس ویب سائٹ کی بھی، یہ جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک مثال یہاں پر شو کرنا چاہتا ہوں، ابھی اتنی بات نہیں ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں 1.1 سیکنڈ اور 35 سیکنڈ۔ اب یہاں پر نا آپ نے جب اس کو اپنی ویب سائٹ کا دیکھنا ہے نا، گوگل انالیٹکس کھول لیں گے، یہاں پر آپ کو انگیجمنٹ سیکشن کے اندر پیج اینڈ اسکرین کا آپشن مل جائے گا۔ آپ یہاں پر آ جائیں گے، آپ نے اپنی ویب سائٹ کا انگیجمنٹ ٹائم یہاں پر دیکھیں 35 سیکنڈ ہے، لوگ اس کے ساتھ انگیج رہتے ہیں، ایوریج جو یہاں پر ایوریج بتاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا بھی دیکھنا ہے، اور دوسرا جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے، آپ کا یہاں پر یہ اگر 1 سیکنڈ ہو تو آپ کہیں کہ اگر سر کا تو 35 سیکنڈ تھا تو وہ رینک کر رہا تھا، تو میرا کیوں نہیں رینک کر رہا؟ بھائی ساتھ کمپیٹیٹر کا بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں، ماڈل کیا ہے، یہ آپ کو نا آنے والی مکمل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پریکٹیکلی۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو یوز سم ان نان پی ٹی اے فون وداؤٹ رجسٹریشن۔ یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں ہاؤ ٹو یوز سم ان نان پی ٹی اے آئی فون۔ جیسے میں نے سرچ کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے سرچ کیا یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ کیوریز ملیں گی۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ ویب سائٹ رینک کر رہی ہے ہاؤ ٹو یوز سم ان نان پی ٹی اے فون وداؤٹ رجسٹریشن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ مکمل طور پر، جیسے آپ کی ویب سائٹ دھڑم گری ہے نا، یہ بھی گری ہے، لیکن اس کے پیج ایسے جس پر آلریڈی کمپٹیشن زیادہ نہیں تھا، گوگل کی مجبوری ہے، یوزر کی مجبوری ہے، وہ اس پیج پر ٹھہرا ہے، تو آپ کا وہ کانٹینٹ آج بھی رینک کر رہے ہیں، جس پر انگیجمنٹ بھی ہے اور وہ رینک بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ تمام جو باقی پیجز ہیں وہ ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹ کی انگیجمنٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ ویسے تو ماڈل شیئر کروں گا آنے والے وقت میں اسی جو چینل پر، کیونکہ پیار محبت آپ کا بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ماڈل بھی آئے گا، وہ چیزیں بھی پریکٹیکل ہوں گی۔ سو سب سے پہلے ہم یہاں پر واپس اوپن کرتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے کر لیں پریکٹیکلی۔ اب ہاؤ ٹو مینٹین انگیجمنٹ، کیسے آپ انگیج کر سکتے ہیں یوزر کو، بائی کریٹنگ گڈ یوزر ایکسپیرینس اینڈ ویب سائٹ یوزیبلٹی۔ گڈ یوزر ایکسپیرینس کیا ہے؟ یوزر آپ کی ویب سائٹ پر آئے، اس کو سب سے پہلے ایک صاف شفاف سی ویب سائٹ نظر آئے، اس پر بہت پیارا سا کانٹینٹ جو وہ لینے آیا وہ سمجھ آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہاؤ ٹو مینٹین گڈ یوزر ایکسپیرینس، تو یہاں پر آپ اپلائی کریں بیسٹ ورڈ پریس تھیم جو کہ فاسٹ بھی ہو، فاسٹ لوڈنگ ہو، کیونکہ اگر گوگل کسی نے اوپن کیا تو ابھی لوڈ ہی مکمل نہیں اس نے چھوڑ دیا تو وہ بالکل ہی ستیہ ناش ہو جائے گا، آپ کی ایوریج ویو ڈیوریشن بالکل ہی زیرو ہو جائے گی۔ تو فاسٹ ہونی چاہیے فرسٹ آف آل۔ اب فاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اوسم لک بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیسے بناتے ہیں بلاگ، آپ کی پیار محبت اس ویڈیو کے ساتھ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جلدی آپ کو مل جائے گا اسی یوٹیوب چینل میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کریٹ اے بلاگ اور ویب سائٹ دیٹ لک اوسم،
وہی ورڈپریس تھیم ایسے اپلائی کریں تو اوسم بنا دیں. اب کریٹ انگیجنگ کانٹینٹ, یہ بڑی بات. ہیلپ فل کانٹینٹ آپ لکھتے ہیں, چھوٹا کانٹینٹ اگر لکھ دیتے ہیں آپ, اس کے اندر نیو چیزیں ایڈ کریں, انٹرسٹنگ سا ایڈ کر دیں, یا ایسا ایڈ کر دیں کہ جواب تو چھوٹا ہے لیکن وہاں پر اس کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز آپ ایڈ کر دیں, تاکہ اس پر یوزر جو ہے نا آپ کی ویب سائٹ پر تھوڑا سا ٹائم آپ کے کمپیٹیٹر کی ویب سائٹ سے زیادہ اسپینڈ کرے. اس کے بعد میں مین تھنگ جو اس کور اپڈیٹ کے بعد میں, ایک تو آپ کی لک اور یوزر ایکسپیرینس اور انگیجنگ کو بڑھانا ہے. مین تھنگ جو میں آپ کو ایک پرسنل ٹپ کے طور پہ بھی میں نے لکھی ہے کہ کریٹ فریش اینڈ یونیک کانٹینٹ. بات سمپل سی ہے لیکن سمجھنا تھوڑا اس میں بھی ٹرکی ہے کہ فریش اور یونیک کانٹینٹ تو ہم آلریڈی یونیک لکھتے ہیں, پلیجرزم نہیں آتا ہمارے کانٹینٹ کے اندر. بہت سارے لوگ میری یہ بات سننے کے بعد میں فوراً ذہن میں کہا ہوگا نا, ایسی بات ہے نا, نیچے کامنٹ تو مست کیجیے گا کہ یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ نہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل لائک سولر کی نیو ٹیکنالوجی جو ابھی آ رہی ہے, اب اس پر کانٹینٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو بہت سارے لوگ اس پر لکھیں گے. اس کے علاوہ آپ اپنی جو فیلڈ ہے, جیسے آپ کوئی پیٹس کے ریلیٹڈ کوئی نیو چیز آئی ہے, آپ اس پر بلاگ لکھیں. اب اس پر لکھیں گے نا تو ڈیفینیٹلی لوگ اس پر زیادہ ٹائم لگائیں گے, کیونکہ آپ نے کچھ امیزنگ لکھا ہے جو کہ وہ آلریڈی کہیں سے نہیں مل رہا, تو لوگ اس پر زیادہ ٹائم لگائیں گے. اب ایک پیج پر لگائیں گے تو دوسرا پیج ایٹومیٹیکلی ساتھ جو ہے نا, جیسے میں نے پلس پوائنٹ آلریڈی آپ کو میں وائٹ بورڈ پر سمجھا چکا ہوں کہ کیسے پلس پوائنٹ کریٹ کرتا ہے دوسری پیجز کے لیے, تو وہ خود بخود ہوتا جائے گا اور ڈیفینیٹلی آپ کی ویب سائٹ واپس ریکور ہونا سٹارٹ ہو جائے گی, دوسرے پیج بھی ریکور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. اب جو آپ کے کچھ کوسچن ہیں ان کو آنسر بھی کرتا ہوں, جیسے جو بھی پیار محبت کرنے والے ان کے کوسچن ہیں کہ ویب سائٹ ریکور ہو سکتی ہے کیا؟ جی ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک ماڈل ہونا چاہیے. اب ماڈل کیسا کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ پر, اگر آپ کو گوگل اس پر ٹریفک نہیں دے رہا تو ٹریفک آپ کو لے کے آنا ہوگی, تو سوشل میڈیا کے ذریعے لے کے آنا ہوگی, لیکن ایک مکمل ماڈل بنا کر. تو وہ ماڈل کیا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, لیکن آپ میری بات کو سمجھیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر کچھ ایسے انگیجنگ کانٹینٹ کریٹ کریں جو کہ یوزر آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کی ویب سائٹ پر آئیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی ویب سائٹ واپس ریکور ہو سکتی ہے. کیونکہ یہاں پر میں آپ کو آلریڈی یہ گائیڈ دکھا چکا ہوں کہ یہاں پر گوگل کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا پیریڈ آف منتھ لگ سکتا ہے, لیکن آپ بیسیکلی جب انگیجنگ کانٹینٹ اپنی ویب سائٹ پر واپس بناتے رہیں گے تو آپ کی ویب سائٹ پہ وہ نظر رکھے ہوئے, تو وہ آپ کے جو بھی پینالائز آپ کو کیا ہوا ہے اس کو ہٹا دے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں کیا نیو ویب سائٹ بنانی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو بنانی چاہیے. آپ اپنی سرچ کو اپڈیٹ کریں, اپنے کانٹینٹ کو اپڈیٹ, اس کو لکھنے کے جو طریقے ہیں اس کو اپڈیٹ کریں, نیو بزنس ماڈل کے ذریعے اپنی ویب سائٹ بنائیں. تو میں اس کو بیسیکلی ہم نے سوچا کہ گوگل میٹ کی ہم ایک جو آپ کے ساتھ ٹریننگ کریں, تو بہت ہی کم نارمل فیس میں ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے. آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں, ادروائز کوئی آپ کو فورس نہیں ہے. ہم کورس یہاں پر بیچنے نہیں ہے, وہ تمام چیزیں آپ کو فری میں ملیں گی. جیسے میرے پاس ٹائم ملتا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو فری میں دیتا رہوں گا اسی چینل پر, لیکن وہاں پر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کولیبریشن کر سکتے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. تمام چیزیں میرا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر فری آف کاسٹ بھی ملیں گی. میں نے تو ہیومن ریٹرن کانٹینٹ لکھا تھا, پھر بھی پینالائز ہو گیا. تو کچھ آپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹیں دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ میں نے مکمل اے آئی کا کانٹینٹ لکھا تھا, میری ویب سائٹ بوسٹ کر گئی. اور کچھ ایسے میرے بھائی چاہنے والے جاننے والے جنہوں نے صرف گیسٹ بلاگنگ کے کورس دیکھے اور اس کے بعد میں اپڈیٹ ہیومن ریٹرن ہی بے شک کانٹینٹ لکھا, لیکن وہ پینالائز ہو گئی. اس کی ریزن کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ آلریڈی جو ایک گوگل کی ٹرم تھی باؤنس ریٹ, اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے کہ انگیجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب بھی میں آپ کو جتنا بھی میں نے انالیسس کیا صرف انگیجمنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اگر آپ کی ویب سائٹ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو گوگل اس کو نہیں ہٹائے گا. لکھ لو میری بات. فائدہ کیسے دینا ہے؟ بزنس ماڈل, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اسی جو چینل پر. سو پیار محبت اس ویڈیو کے ساتھ آپ دکھائیے گا. کوئی کوشچن ہو
تو نیچے کامنٹ کیجیے گا. اپریسیشن کے لیے آپ نے ایک کامنٹ ضرور چھوڑ جانا ہے. یار اتنی آپ کے لیے ریسرچ کرتا ہوں. میں ایک اپنے آپ کو ایس ای او ایکسپرٹ نہیں کہتا, میں ایس ای او ریسرچر کہہ لیں کہ میں اس پر ریسرچ کرتا ہوں. شروع سے میرا کام ہے, 8 سال سے. میں نے اپنی ویب سائٹیں بھی ہیں, کلائنٹ کی ویب سائٹوں کو بھی ڈیل کرتا ہوں, لیکن میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہمیشہ پازیٹیو اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. کوئی شارٹ کٹ, کوئی ایسا یہاں پر کوئی فیکٹر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا. آلریڈی میں نے 2 چیزیں آپ سے شیئر کی تھیں کہ تھن کانٹینٹ کو ریموو کر دو, اس کی ویڈیو ابھی بھی یوزفل ہے. آپ اس کو مت سمجھیے گا کہ یہ آ گئی یا کوئی اور آپ کے پاس میں لے آؤں گا, تو وہ کار احمد چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. پھر میں نے کیسے انالیسس کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو وہ شیئر کیا. 10 سیکرٹس وے آپ کے ساتھ شیئر کیے, وہ ساری کام کیے ہیں. اس ویڈیو کو آپ نے دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے کمیونٹی میں. چینل پر نیو تو سبسکرائب بھی کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ میں. بیسیکلی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا تھا کہ گوسٹ پیجز کے بارے میں, کہ گوسٹ پیجز کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. یہ ایسے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں جو آپ کو میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو یوٹیوب پر جلدی نہیں ملیں گے, لیکن میں آپ کے لیے یہاں پر لے کر آیا بھی ہوں اور آؤں گا بھی انشاءاللہ تعالی. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا.